آئیے میں آپ کو بقرعید عید الاضحیٰ کے بارے میں ایک دل کو چھو لینے والا، ایمان جگانے والا اور آنکھوں کو نم کر دینے والا انداز میں واقعہ، فضیلتیں، برکتیں بتاتی ہوں۔ الفاظ سادہ ہوں گے لیکن دل پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید قربانی کا جذبہ، آنکھوں سے آنسو اور دل سے دعا نکلے۔ بقرعید کوئی عام تہوار نہیں، یہ ایک یادگار لمحہ ہے، ایک لمحہ جو ہمیں وفا، محبت، اللہ پر بھروسہ اور قربانی کی اصل حقیقت سکھاتا ہے۔ واقعہ باپ اور بیٹے کی ایسی قربانی جس کی مثال نہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک باپ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک بیٹا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برسوں اللہ سے اولاد مانگی، تب جا کر بڑھاپے میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بیٹے سے بے پناہ محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹے کو ویران میدانوں میں چھوڑا اللہ کے حکم پر۔ پھر ایک دن خواب میں اللہ کا حکم آتا ہے، ابراہیم اپنے سب سے پیارے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ آگے اور قصہ جاننے کے لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ واقعہ، یہ فضیلتیں اور یہ اعمال دوسروں تک ضرور پہنچ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سب سے پیارے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب میں۔ سوچئے کیسا سخت حکم ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام رکنے والے نہیں تھے۔ یہ محبت دنیا کی نہیں تھی، اللہ کی محبت تھی۔ بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جواب جو ہر سچے مسلمان کو رلا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ میں آپ کو انکار نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا، مجھے آپ صابر پائیں گے۔ میرے اللہ نے جو کہا ہے آپ وہ کر دیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ باپ نے ہاتھ کانپتے ہوئے چاقو اٹھایا، بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی، زمین پر لٹا دیا اور اللہ کی راہ میں گردن پر چاقو رکھ دی۔ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ آسمان سے صدا آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا اتارا گیا۔ یہ قربانی صرف باپ بیٹے کی نہیں تھی، یہ اللہ سے وفا کی معراج تھی۔ بقرعید کی فضیلتیں اور برکتیں اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔
گناہوں کی معافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ نیکی کا خزانہ ہے بقرعید۔ قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ غریبوں، یتیموں اور بھوکوں میں بانٹنے کا موقع ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اپنے نفس کی قربانی، اپنے ضد کی قربانی، اپنے غرور کی قربانی کیجیے، اپنے حسد کی قربانی کیجیے، اپنے لالچ کی قربانی کیجیے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہو، چاہے حالات کیسے بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ خالص محبت اللہ سے ہو، کسی چیز سے زیادہ نہیں۔ اپنے بچوں کو دین کی راہ پر ڈالنا سیکھو، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ انشاءاللہ ضرور اپنے کمنٹ میں ضرور لکھ کر جانا۔ آخر میں ایک دعا ہے، اے اللہ ہمیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر اور وفا محبت دے، ہماری قربانیاں قبول فرما اور ہمیں ہر اس چیز کی قربانی دینا سکھا دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتی ہے، آمین۔ بقرعید 3 دن کی ہوتی ہے۔ ہمیں کون سے دن بقرعید کرنا چاہیے؟ ہمیں کتنے قیمت کا جانور ذبح کرنا چاہیے؟ غریب کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ امیر کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ آئیے میں آپ کو بقرعید کے 3 دنوں کے بارے میں، قربانی کے احکام، جانور کی قیمت اور غریبوں کے بارے میں اسلامی رہنمائی سادہ، مختصر اور دل سے بیان کرتی ہوں۔ بقرعید کتنے دن کی ہوتی ہے؟ بقرعید عید الاضحیٰ کی قربانی 3 دن تک کی جا سکتی ہے، جنہیں ایام نحر کہا جاتا ہے۔ پہلا دن 10 ذی الحجہ عید کا دن سب سے افضل دن، دوسرا دن 11 ذی الحجہ، تیسرا دن 12 ذی الحجہ۔ قربانی کا سب سے بہتر وقت قربانی کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اس دن قربانی کرنا افضل ہے۔ سب سے افضل 10 ذی الحجہ یعنی کہ پہلا دن، پھر بہتر 11 ذی الحجہ اور پھر 12 ذی الحجہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو پہلے دن موقع نہ ملے تو دوسرے یا تیسرے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جانور کی قیمت اور معیار کیا ہونا چاہیے؟ اسلام میں قیمت نہیں، قربانی کی نیت دیکھی جاتی ہے، مگر کچھ باتیں یاد رکھیے۔ جانور کی شرطیں صحت مند ہو، لنگڑا، کانا، بیمار، کمزور یا کان کٹا نہ ہو۔ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بکرے دمبے کی عمر کم از کم 1 سال ہو، گائے بھینس کی عمر 2 سال ہو، اونٹ کی عمر 5 سال ہو۔ قیمت کا تعلق آپ کی استطاعت، چیزیں خریدنے کی طاقت سے ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو بہتر جانور لے، اگر کم ہے تو جتنا ہو سکے خالص نیت سے لے۔ اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔
قیمت کو نہیں۔ غریب اور محتاج لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی غریب ہے اور قربانی افورڈ نہیں کر سکتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر دل چاہے اور تھوڑی رقم بھی ہو تو 2 یا 3 لوگ مل کر حصہ لے سکتے ہیں، مثلاً گائے اور اونٹ میں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ واجب ہے، تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے۔ قربانی کے گوشت کا حکم کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا سنت ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے۔ جو صرف اپنے فریج بھرنے کے لیے قربانی کرے اور غریب کو نہ دے، وہ قربانی کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ قربانی دل کی ہونی چاہیے، جانور کی نہیں۔ نیت سچی ہونی چاہیے، چاہے جانور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ غریب کو دینا قربانی کی اصل روح ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے ویڈیو کو دوسروں تک ضرور سے ضرور پہنچائیں، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے کہ بقرعید کی فضیلت کیا ہے، بقرعید کے اعمال کیا ہیں، بقرعید کتنی افضل چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔